بدقسمتی سے آج اسلام کو شدت پسندی سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ سب بھٹکے ہوئے مسلمانوں کے طرز عمل کی وجہ سے ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کے لیے اسلام کا کیا حکم ہے، اس کا اندازہ اس تاریخی خط سے لگایا جا سکتا ہے جو 628 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عیسائیوں کے نام لکھا گیا۔ آسیہ بی بی کیس کے فیصلے میں جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنے اضافی نوٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خط کا حوالہ دیا تھا۔ اس خط کی ایک نقل سینٹ کیتھرائن خانقاہ میں محفوظ کی گئی ہے۔ ہم سب کو، اور خاص کر اقلیتوں کے خلاف گروہوں کو، ضرور اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے۔ 628 عیسوی میں سینٹ کیتھرائن کی خانقاہ کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے پناہ کی درخواست کی، جس پر آپ نے ان کو حقوق کا پورا ضابطہ عطا کیا۔ سینٹ کیتھرائن خانقاہ مصر میں جبل سینا کے دامن میں واقع ہے اور اسے دنیا کی قدیم خانقاہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں عیسائی مخطوطات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس سے بڑا ذخیرہ صرف ویٹیکن سٹی میں موجود ہے۔ خط کی عبارت یوں ہے: یہ پیغام محمد ابن عبداللہ کی طرف سے عیسائیت قبول کرنے والوں کے ساتھ، چاہے وہ دور ہوں یا نزدیک، ایک عہد ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بے شک میرے خدمتگار، مددگار اور پیروکار ان کا تحفظ کریں گے، کیونکہ عیسائی بھی میرے شہری ہیں، اور خدا کی قسم میں ہر اس بات سے اجتناب کروں گا جو انہیں ناخوش کرے۔ ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا، نہ ان کے منصفوں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے گا، اور نہ ہی ان کے راہبوں کو ان کی خانقاہوں سے۔ ان کی عبادت گاہوں کو بھی کوئی تباہ نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور نہ وہاں سے کوئی شے مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں لے جائی جائے گی۔ اور اگر کسی نے وہاں سے کوئی چیز لی تو وہ خدا کے عہد کو توڑنے اور اس کے نبی کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ بے شک وہ میرے اتحادی ہیں، اور انہیں ان تمام کے خلاف میری امان حاصل ہے جن سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ کوئی بھی انہیں سفر کرنے یا جنگ کرنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ ان کے لیے جنگ مسلمان کریں گے۔ اگر کوئی عیسائی عورت کسی مسلمان سے شادی کرے گی تو ایسا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس عورت کو عبادت کے لیے گرجا گھر جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ ان کے گرجا گھروں کا احترام کیا جائے گا۔ انہیں گرجا گھروں کی مرمت یا اپنے معاہدوں کا احترام کرنے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی قوم کا کوئی فرد روز قیامت تک اس معاہدے سے روگردانی نہیں کرے گا۔ اس خط کا پہلا اور آخری جملہ انتہائی اہم ہے۔ یہ جملہ اس عہد نامے کو ابدی حیثیت دیتا ہے کہ یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا بلکہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہے۔ اس خط سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اقلیتیں، خواہ وہ عیسائی ہوں، ہندو ہوں یا کسی اور عقیدے کی ماننے والی ہوں، ان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت ریاست کے سپرد ہے۔ ہمیں اچھائی کی تلاش میں رہنا چاہیے اور مثبت چیزوں کو سامنے لانا چاہیے۔ یہ آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔